یہ ہے ٹیل ویژن اسٹوڈیو۔ آج ٹیل ویژن اسٹوڈیو پر آپ دیکھیں گے کچھ دوست، ایک غلطی، جنگل کا راز، گوریلوں کی واپسی اور شہر میں تباہی۔ جب قدرت بولتی ہے تو انسان خاموش ہو جاتا ہے۔ چند قریبی دوست، نوجوان، بے فکر اور مہم جو ایک ویکینڈ پر شہر سے دور ایک گھنے جنگل کی طرف جاتے ہیں۔ وہ پہاڑوں کے بیچ واقع ایک وادی میں کیمپ لگاتے ہیں۔ رات کے وقت آگ جلاتے ہیں، ہنسی مذاق، موبائل پر ویڈیوز، جنگل کی خاموشی کو چیرتی آوازیں۔ اگلے دن وہ جنگل کے اندر مزید گہرائی میں جاتے ہیں۔ پہاڑوں کے درمیان ایک عجیب سی جگہ نظر آتی ہے جہاں بڑے بڑے قدیم پتھر ترتیب سے رکھے ہوتے ہیں۔ فضا میں عجیب بھاری پن، پرندے اچانک خاموش ہو جاتے ہیں۔ ایک دوست تجسس میں آ کر ایک بڑا پتھر ہٹا دیتا ہے۔ پتھر ہٹتے ہی زمین ہلنے لگتی ہے۔ پہاڑوں کے بیچ سے ایک خوفناک دھاڑ گونجتی ہے۔ اچانک ایک بہت ہی بڑا خونخوار گوریلا باہر نکلتا ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ، جسم پر زخموں کے نشان، غصے سے چیختا ہوا۔ اس کے پیچھے مزید 2، 3، 4، پھر درجنوں گوریلا نکل آتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ سب صدیوں سے قید تھے۔ دوست بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ گوریلے ایک ایک کر کے ان پر حملہ کرتے ہیں۔ چیخیں، خون، ٹوٹتے جسم، جنگل میں افراتفری۔ کچھ دوست بے رحمی سے مارے جاتے ہیں۔ چند خوش قسمت شدید زخمی حالت میں کسی طرح جنگل سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بچے ہوئے دوست شہر پہنچ کر پولیس اور میڈیا کو سب بتاتے ہیں لیکن کوئی یقین نہیں کرتا۔ سب اسے وہم، خوف یا نشے کا اثر سمجھتے ہیں۔ اسی رات جنگل کے کنارے گوریلوں کی دھاڑ دوبارہ سنائی دیتی ہے۔ شہر میں تباہی کے دوران ایک پرانی خفیہ فائل منظر عام پر آتی ہے۔ یہ فائل برسوں پہلے بند کر دی گئی تھی۔ اس میں انکشاف ہوتا ہے کہ پہاڑوں کے درمیان وہ جگہ کوئی عام جنگل نہیں تھی۔ وہاں انسانوں نے ایک زمانے میں قدرت کے ساتھ خطرناک تجربہ کیا تھا۔ وہ گوریلے عام جانور نہیں تھے، ان کا بھی اپنا ایک قدیم قبیلہ تھا جو جنگل کی حفاظت کرتے تھے۔ ان کی ذہانت انسانوں جیسی تھی اور طاقت انسانوں سے کہیں زیادہ۔ جب انسانوں نے جنگل کو کاٹنا، پہاڑ توڑنا اور زمین کو زخمی کرنا شروع کیا تو ان گوریلوں نے مزاحمت کی۔ انسان خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے ایک ظالمانہ منصوبہ بنایا۔ پہاڑوں کے بیچ ایک قید خانہ بنایا گیا اور وزنی پتھروں کے ذریعے ان سب کو زندہ دفن کر دیا گیا۔ وہ پتھر صرف رکاوٹ نہیں تھے بلکہ ایک مہر تھی، جو یہ وعدہ تھا کہ انسان دوبارہ اس سرحد کو پار نہیں کرے گا۔ سالوں تک گوریلے قید رہے۔ ان کا غصہ، ان کی چیخیں، ان کی نفرت سب زمین کے نیچے جمع ہوتی رہی۔ جب دوستوں نے وہ پتھر ہٹایا تو صرف ایک راستہ نہیں کھلا بلکہ صدیوں کا غصہ آزاد ہو گیا۔ اسی لیے وہ گوریلے شہر کی طرف بڑھے۔ وہ شکار کے لیے نہیں آئے تھے، وہ یاد دلانے آئے تھے۔ قدرت کو قید کیا جا سکتا ہے مگر خاموش نہیں۔ شہر اب ایک میدان جنگ بن چکا ہے۔ فضا میں دھواں، سائرنوں کی آوازیں، جلی ہوئی گاڑیاں اور گرتی ہوئی عمارتیں۔ پولیس اور فوج پوری طاقت کے ساتھ مقابلہ کرتی ہیں مگر گوریلے رکنے کا نام نہیں لیتے۔ اچانک ایک عجیب لمحہ آتا ہے۔ سب سے بڑا گوریلا شہر کے بیچوں بیچ رک جاتا ہے۔ وہ دھاڑتا ہے مگر حملہ نہیں کرتا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ کم اور صدیوں کا درد زیادہ ہوتا ہے۔ وہ تباہی پھیلانے کے بجائے آہستہ آہستہ اس سمت مڑتا ہے جہاں سے جنگل اور پہاڑ شروع ہوتے ہیں۔ ایک ایک کر کے باقی گوریلے بھی شہر چھوڑنے لگتے ہیں، جیسے ان کا مقصد پورا ہو چکا ہو۔ لیکن جاتے جاتے شہر کو ایک خاموش پیغام دے جاتے ہیں: قدرت کو مت چھیڑو ورنہ وہ جواب دیتی ہے۔ صبح کا سناٹا۔ شہر کھڑا تو ہے مگر پہلے جیسا نہیں رہا۔ لوگ خاموش ہیں، ہر چہرے پر خوف اور سوال لکھا ہے۔ پہاڑوں کے درمیان وہی جگہ دکھائی دیتی ہے جہاں سے سب کچھ شروع ہوا تھا۔ پتھر اپنی جگہ پر ہیں مگر اب ان پر گہری دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ ایک آخری آواز گونجتی ہے جیسے جنگل خود بول رہا ہو: ہم بدلہ لینے نہیں آئے تھے، ہم یاد دلانے آئے تھے۔ اگر ہمیں دوبارہ جگایا گیا تو اگلی بار واپسی نہیں ہوگی۔